حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ اس لیے نہیں کھایا کہ یہ انہیں مرغوب تھا، بلکہ اس لیے نہیں کھایا کہ اس کا کھانا ممنوع تھا۔ بیمار ہونے پر اپنی دشمنوں کو معاف کر دیجیے تاکہ آپ صحت یاب ہو جائے۔ اگر عیاشی کو ابتدا میں نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔ بن بلائے مہمانوں کا خیر مقدم اس وقت ہوتا ہے جب وہ جا چکے ہوتے ہیں۔ شادی ضرور کیجیے، اگر بیوی اچھی ملی تو زندگی پرلطف ہو جائے گی، اور اگر اچھی نہ ملی تو آپ فلاسفر بن جائے گے۔ صرف وکیل ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنا غصہ اور الفاظ کرائے پر دیتے ہیں۔ اگر لوگوں کو ایک دوسرے پر اعتماد نہ ہوتا تو ہر ایک کو صرف اپنی ہی آمدنی پر گزارا کرنا پڑتا۔ وکیل ایک ایسا تعلیم یافتہ انسان ہے جو آپ کی جائیداد آپ کی دشمنوں سے بچا کر خود رکھ لیتا ہے۔ مجھے وہ آدمی بہت یاد آتا ہے جس نے ماں باپ کو قتل کر دیا۔ جب اسے سزا سنائی جانے لگی تو اس نے اس بنا پر رحم کی درخواست کی کہ وہ یتیم ہے۔ آپ کو ہر اس دوست کے ساتھ جسے آپ خریدتے ہیں ایک دشمن مفت میں مل جاتا ہے۔ تیز زبانی ایک ایسا آلہ ہے جو استعمال سے گھس کر اور بھی تیز ہو جاتا ہے۔ خوشامد بیوقوفوں کی غذا ہے، اس کے باوجود بعض اہل تمیز بھی اس غذا سے بہرور ہونے کو مذموم نہیں سمجھتے۔ انسان صبح کے وقت اپنے آپ کو آہستہ آہستہ مرتا دیکھنے کے لیے کتنا خوش اٹھتا ہے۔ مسرت مستقل اور متواتر دھوکہ کھانے کا نام ہے۔ شادی اس وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب خاوند بہرا اور بیوی اندھی ہو۔ دنیا میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ بیوقوف پر یقین اور عقل مند شک و شبہ میں گرے رہتے ہیں۔ اگر زندگی کی باغ سے کانٹے چن لے جائے اور وہ خوشیوں کا گلدستہ بن جائے تو ایسی زندگی دوزخ سے بھی بدتر ہوگی۔ فرمائش کرنے والے خوش قسمت ہے کیونکہ وہ اپنے غلطیوں پر قابو پا لیتے ہیں۔ برے ارادے سے سچ بولا جائے تو وہ ہر قسم کی جھوٹ پر سبقت لے جاتا ہے۔ اگر قانون کی زبان ہوتی تو وہ سب سے پہلے قانون دانوں کی شکایت کرتا۔ جج قانونوں کا ایک ایسا طالب علم ہے جو اپنے امتحان کے پرچے خود مارک کرتا ہے۔ نغمہ ایک ایسا لائسنس یافتہ ذریعہ ہے جس سے پبلک میں ایسی فحش باتیں کہی جا سکتی ہے جو کسی اور ذریعے سے کہنے مشکل ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی آبی قوت عورت کے آنسو ہے۔ مصیبت اس حالت کا نام ہے جس میں انسان اپنے مداحوں سے نجات پا کر خود کو پہچانتا ہے۔ جو شخص عورت کی خواہش کے رخ کو قوت سے بدلنا چاہتا ہے وہ بیوقوف ہے۔ عورت کا دل ہمیشہ چاند کی طرح بدلتا رہتا ہے لیکن اس کا باعث ہمیشہ مرد ہوگا۔ لوہے کا کلہاڑا لکڑی کے جنگل سے ایک چھلکا تک نہیں اتار سکتا جب تک اس کے ساتھ خود لکڑی کا دستہ شامل نہ ہو۔ سب سے بڑا خطرہ اس وقت ہوتا ہے جب نصف عاقل ایک طرف ہو اور نصف احمق دوسرے طرف۔ عورت کے ہاں اور نہیں میں اتنا قرب ہوتا ہے کہ ان کے درمیان سوئی بھی نہیں سما سکتی۔ موجودہ نظام میں اپنے پڑوسی کی جیب خالی کیے بغیر کوئی شخص اپنی جیب نہیں بھر سکتا۔ عقل مند قانون دان خود کبھی قانون کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا۔ لوگ پہلے تو آزادی کے لیے جنگ کرتے ہیں، پھر قانون کو آواز دیتے ہیں اور آزادی اس کی نیست کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ اچھا بننے کے لیے اتنی بھی کوشش نہیں کرتے جتنی کہ اچھا نظر آنے کے لیے کرتے ہیں۔ آج تک جو قوانین بنائے گئے ہیں ان کا کام چھلکوں کی حفاظت کرنا اور دانوں کو دور پھینک دینا ہے۔ حق گواہی پر الزام لگ سکتا ہے لیکن اس کو شرمندہ نہیں کیا جا سکتا۔ لٹیرے کو یا تو آپ کے دولت کی ضرورت ہوگی یا زندگی کی،
لیکن عورت کو دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کامیابی کا دار و مدار آپ کی محنت یا دوسروں کی جہالت پر ہے۔ جو لوگ ہم سے پہلے تھے وہ ہمارے لیے قابل عزت ہے، اور جو ہمارے بعد آئے گے ہم ان کے واسطے عبرت ہے۔ بھیڑ اور بھیڑیا دونوں ایسے حالت میں اکٹھے رہ سکتے ہیں جب بھیڑ بھیڑیے کے پیٹ میں سما جائے۔ قسمت اپنے عنایت دونوں ہاتھوں سے تقسیم نہیں کرتی۔ وہ غریبوں کو مادہ دیتے ہیں لیکن خوراک نہیں دیتے۔ بعض لوگ اپنی ابتدائی عمر زندگی کے آخری حصے کو ناخوشگوار بنانے میں صرف کرتے ہیں۔ سوتے وقت اگر آپ کو جھٹکے لگتے ہیں تو آپ پر ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک کا حملہ ہے: کالا جادو، کسی برے شیطان کا سایہ، یا پھر آپ ہر وقت کسی خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ اچھا لباس پہن کر خراب لوگ بھی مہذب کہلانے کا شرف حاصل کر سکتے ہیں۔ خاموشی اظہار نفرت کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اگر عقل مند اور بیوقوف دونوں اسیر محبت ہو جائے تو ان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ جو شخص صرف عقل مند ہے وہ قابل رحم حالت میں زندگی بسر کرتا ہے۔ دلائل جتنی کمزور ہوں گی الفاظ اتنی ہی سخت ہوں گے۔ خیالات مستقبل کے کارناموں کے بیج ہے، ادھر آپ نے سوچا ادھر وہ بن گیا۔ پر امید ہو کر سفر کرنا منزل پر پہنچنے سے بہتر ہے۔